میں نے کہیں نہیں کہا کہ میں سی سی ڈی کا مخالف ہوں، میں ان کے ایکٹس کا مخالف ہوں جہاں وہ غلط کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں وہ غلط کرتے ہیں؟ خلاف قانون کرتے ہیں، خلاف آئین کرتے ہیں، خلاف شرع کرتے ہیں، اخلاقیات سے ماورا کرتے ہیں، عدالت سے ماورا کرتے ہیں۔ اس پہ میں اعتراض کرتا ہوں، اور وہ اعتراض میرا ٹیکنیکل اعتراض ہے، اور میں نے یہ چیلنج کیا ہے اپنے کئی پروگرام، آپ نے میرے بالکل میں نے دیکھے تھا، ابھی میں نے میں نے یہ چیلنج کیا جس دن میرا پروگرام نشر ہوا تھا، اس کے بعد سی سی ڈی کی عمر 6 ماہ ہوگی۔ 6 ماہ جس ٹائم آپ نے یہ فرسٹ پروگرام سی سی ڈی سے ریلیونٹ کیا، اس وقت میں نے کہا 6 مطلب فروری میں بنی، فروری کے آخری ہفتے میں 26-27 کو بنی تھی۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، سال رواں میں بالکل۔ جب یہ بنی تھی اس کے 2-3 ماہ میں نے سارے ایکٹس ان کے دیکھے، ٹھیک ہے، اور اپنے تجربے کی روشنی میں میں نے یہ کہا تھا کہ سی سی ڈی نے جو طریقہ کار اپنایا ہے وہ خلاف قانون ہے، اور اس کے آفٹر ایفیکٹس، آفٹر شاکس بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ نے کہا تھا، کیوں کہا تھا؟ وجہ اس کی کیا تھی؟ جی وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ پہلے جب میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ طریقہ کار ان کا غلط ہے، کہ انہوں نے ایک مخصوص ایک ایسی طریقہ کار کی ایک لمبی تفصیل طے کر لی ہے جو 1974 میں نے سنی تھی، 1974 میں 1974 کی ایک ایف آئی آر تھی، میں نے سنی تھی کہ 1974 میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ ایک ملزم کو پولیس ریکوری کے لیے لے جا رہے تھے، نشاندہی کے لیے جا رہے تھے وہ، کہ پولیس کی موجودگی میں اس کے ساتھی آئے اور انہوں نے اپنے ہی ساتھی کو مار دیا۔ تو میں نے اس پہ یہ پوچھا تھا اس ایف آئی آر کے تناظر میں کئی پولیس افسروں سے کئی سالوں تک پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی نے ان کو انعام دیا، انعامی ترقی بھی دی، نقد انعام بھی دیا، انعامی ترقی 74 میں، کہ انہوں نے ساتھی ملزمان جو آئے تھے ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ میں نے کہا کتنے لوگ تھے پولیس والے؟ تو وہ اس وقت کے بعد کے افسر جو آئے تھے 80s میں، میں نے 86-87 میں پوچھا 10 سال بعد، میں نے کہا جی 10-12 سال بعد کہ جی یہ جو لوگ آئے تھے یہ کتنے تھے اور پولیس والے کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ساتھی ایف آئی آر کے مطابق 3 تھے جو چھڑوانے آئے تھے، اور جو پولیس والے تھے وہ 11 تھے۔ تو میں نے کہا ان کو انعام دینے کے بجائے ان کو سولی پہ چڑھانا چاہیے تھا کہ 11 لوگ ان 3 ساتھیوں سے ایک بندے کو مروا گئے اپنی تحویل میں، تو ان کو انعام دینے کے بجائے ان کی تنزلی کرنی چاہیے تھی، ان کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ آپ کی نظر میں یہ بنتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سی سی ڈی جب بنی ہے، محترمہ ہماری جو مریم نواز صاحب ہیں انہوں نے جب بنائی ہے، وزیر اعلیٰ صاحبہ نے، تو اس سی سی ڈی کو بھی اسی پیمانے پہ، اسی طرز پہ پہلے ساتھی آتے تھے یہ حراست میں لے کے جا رہے ہیں اور ساتھی آ کے مار کے چلے گئے۔ میں نے اعتراض کیا ایک چیز پہ، دوسرا میں نے کیا کہ ان کا جو دائرہ اختیار نہیں ہے یہ اس میں کیوں مداخلت کرتے ہیں، اس سے آر پار کیوں جاتے ہیں؟ تو 2 کام ہوئے، انہوں نے نیا طریقہ نکال لیا، انہوں نے کہا جی کہ اب جو ہے نا ساتھیوں کی فرار والا بات کہ وہ آئے ہیں اور فرار بھی ہو گئے، یہ بات چل نہیں رہی، اس پہ تنقید بہت ہو رہی ہے۔ میں نے تنقید سب سے پہلے میں نے جو صدائے احتجاج تھی میں نے بلند کی، ہاں جی عوام بھی یہی کہہ رہی ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے 2 کام کیے، انہوں نے کہا جی کوئی نیا طریقہ نکالیں، پھر انہوں نے کہا جی کہ نیفے میں پسٹل چل سکتا ہے، پولیس والے جاتے ہیں سی سی ڈی والے اور ملزم خود اپنے آپ کو جو ہے گولی مار لیتا ہے، دماغ میں خودکشی کر لی، خودکشی کا ڈرامہ۔ پھر انہوں نے کہا جی تیسرا واقعہ یہ تھا جو رائیون روڈ پہ 2 بچے 30 روپے کے کیلے کے پیچھے جھگڑا تھا، وہ بلوے میں قتل ہوا تھا، وہ بھی غلط تھا، وہ طریقہ اپنایا۔ انہوں نے 4-5 طریقے ایجاد کیے اس میرے اعتراض کے بعد۔ پھر وہ جو اختیارات کا مسئلہ تھا، حکومت نے یہ کہا کہ ان کو اختیارات وہ دے دیے جائیں جو ملنے چاہیے، وہ اختیار دے دیے گئے۔ وہ 2 کام میں نے ان کے کروائے کہ وہ اعتراض دور کروایا، لیکن اس کے باوجود جو کام ہوتا رہا میں اس پہ اعتراض کرتا ہوں۔ کیوں اعتراض کرتا ہوں؟ میں نے بھٹو صاحب کی ایف ایس ایف بڑے غور سے پڑھی ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں جب فیڈرل سیکورٹی فورس بنی تو فیڈرل سیکورٹی فورس جب ختم ہو رہی تھی، رجیم چینج ہو رہا تھا، تو اس وقت ان کے افسروں کا، اہلکاروں کا حال کیا تھا؟ اعلیٰ افسر جو ہیں وہ ویزے لگوا کے چلے گئے بیرون ملک، اور انشاءاللہ یہ بھی سی سی ڈی والے بھی اعلیٰ افسر چلے جائیں گے، اور دوسرا جو ہے ماتحت اپنے تبادلوں کے لیے رلتے رہے، پھرتے رہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا تھا اس طرح کا جو شخص ہے نا، ایک کہ جی یہ اعتراض مجھے پوچھتے ہیں لوگ کہ جی آپ نے بھی جملہ کہا ہے کہ مجھے اعتراض کیا ہے ان کے ایکٹ پہ۔ مجھے ان کے ایکٹ پہ اعتراض یہ ہے کہ کراچی میں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، کراچی میں 2 آپریشن ہوئے جب خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں اور ایسے قتل و غارت گری ہوتی تھی کہ آئے روز 15 سے 20 لاشیں ملتی تھی نامعلوم افراد کی، کون مار گیا کیسے مار گیا نہیں پتہ چلتا تھا۔ تو اس وقت، بلکہ میں نے مثال بھی ایک دی تھی اپنے چینل پہ
میں نے یہ کہا تھا کہ جنرل نصیر اللہ بابر اس وقت تھے وزیر داخلہ، انہوں نے اس آپریشن کو روکنے کے لیے یہ کیا. آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے، ہمیں وہ لے گئے ساتھ یہاں سے پنجاب سے، 2 ہم پنجاب سے جرنلسٹ تھے، 1 فیڈرل کیپٹل سے تھا، 2 کراچی سے، ہر جگہ سے 3-3 4-4 لے کے 10-12 لوگوں کو وہاں بلایا انہوں نے. اور وہ تھے بڑے جرأت مند آدمی، اسٹک لے کے. اس دور میں جب چھتوں سے گولیاں برستی تھیں تو وہ اسٹک لے کے پھرتے تھے گلیوں میں، ہمیں بھی لے کے ناظم آباد کی گلیوں میں پھر رہے تھے. آپ کو ڈر نہیں لگا اس وقت؟ ہمیں بہت خوف آیا، لیکن اس شخص کے نڈر ہونے کی وجہ سے ہمارا خوف دور ہوا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں نا. اب آپ بات اپنے غور سے سننی ہے، میں آپ کے ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خون کی ندیاں جب بہہ رہی ہیں تو ان کے آگے خون کی دیوار کھڑی کر کے آپ اس خون ریزی کو روک لیں. انہوں نے 2 مرتبہ، ایک 92-93 میں، ایک 95 میں 2 آپریشن کیے بڑے پیپلز پارٹی کے دور میں. ایک نواز شریف دور میں بھی ہوا لیکن وہ کمزور تھا. پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر شہید کے دور میں 2 آپریشن کیے. خون کی ندیاں جب بہہ رہی تھیں ان کے آگے خون کی دیوار کھڑی کی، لوگوں کو بروٹلی مارا. کس طرح؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا. ایک شناخت پلیٹ کا کمپریہنسو ہائی اسکول میں، اور 3-4 لوگ بٹھا دیے نقاب پہنا کے، اور وہ یوں کرتے تھے تو بندے کو باہر شناخت پریڈ میں باہر نکال لیتے تھے، اور جس کے بارے میں وہ سیدھے بیٹھے رہے تاکہ چہرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا ان کا، اور وہ صرف آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو اس کو وہ گزار دیتے تھے. 3,500 لوگ پکڑے گئے، تقریباً 3600 لوگوں کو ڈرگ کالونی اسٹیشن سے لے کے نارتھ ناظم آباد تک ریلوے اسٹیشن، چھوٹی ٹرین چلتی تھی ٹرام، اس کی پٹریوں پہ ڈال کے اوپر سے ٹرین گزارتی تھی. آنکھوں دیکھے واقعات تو سنائی نہیں ہے، آنکھوں دیکھے آپ کے خود آئی وٹنس اکاؤنٹ. جب انہوں نے یہ کام کیا تو اس کے بعد وہ خون ریزی رک جانی چاہیے تھی نا. CCTV تو ایک بندہ مارتی ہے نا، انہوں نے تو بلک میں مار دیے. مارے جسٹیفائی ہے، کوئی نمک بھی پس کے ساتھ خون بھی پس گیا ہوگا. جب انہوں نے مارے اس کے بعد جرم کم ہونے کے بجائے ڈبل ہو گیا، ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا، بڑھتا گیا. جبکہ اس کی روک تھام ہونی چاہیے تھی. جب بھی آپ خون ریزی کو، خون کی دیوار کھڑی کر کے روکیں گے، بندے ماریں گے، تو 1 2 4 5 مہینے یا سال کے لیے ایک وقفہ ایسا آئے گا کہ آپ سمجھیں گے کرائم کم ہو رہا ہے. لیکن وہ پھر اتنا خوفناک انقلاب آتا ہے، پھر آپ سے یہ رکے گا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے جس کی میں نے مخالفت کرتا ہوں، اس کی ریزن یہ میں نے FSF بتایا، دوسرا کراچی کا آپریشن بتایا. تیسری بات سن لیں. تیسری بات یہ ہے، پاکستان میں جو نامور پولیس انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھے، نامور، کراچی میں راؤ انوار، چودھری اسلم، لاہور میں پنجاب میں کہتے تھے ان کو عمر ورک، عابد باکسر، کرامت بھٹی، یہ اس طرح کے عاشق مارت، یہ ایسے لوگ تھے، نویز سعید، یہ ایسے لوگ تھے جو مہینے میں 2 4 5 انکاؤنٹر ضرور کرتے تھے. مہینے میں جب یہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھے. اب میں ان میں سے بتا رہا ہوں میرا اعتراض کیوں ہے. جب یہ رائیونڈ کے 2 بچے مرے ہیں، یہ بلوے میں مرے تھے. بلوا تھا نا، کس نے پتھر مارا، کس نے اینٹ ماری، کس نے وکٹ ماری، کس نے بیٹ مارا، پتہ کہ نہیں کس کی ضرب سے کون بنا. قتل 2 طرح کا قتل ہوتا ہے، ایک قتل عمد، ایک قتل خطا. قتل خطا یہ ہے کہ مارنا نہیں چاہتا تھا وہ، دشمنی کوئی نہیں ہے، وجہ نات کوئی نہیں تھا، بندہ مر گیا. ٹھیک ہے، 322 کا مقدمہ ہوتا ہے. 302 کا مقدمہ ہوتا ہے جس میں یہ ثابت کرنا ہے آپ کو مدعی نے، استغاثے نے، کہ یہ شخص مرا اس وجہ سے، اس کی پرانی دشمنی تھی، باپ کا بدلہ اس نے لیا، قتل کا، ماں کا لیا، بہن کا لیا، کچھ لیا. یہ انات ثابت کرنا ہے. مجھے آپ بتائیں 30 روپے، اس نے 130 روپے کہے تھے، اس نے 30 روپے کا درجن کیلے کہے تھے. 30 روپے پہ وجہ انات تو اسٹیبلش نہیں ہوتا. میں نے پاکستان کا جس کا نمبر 1 انکاؤنٹر اسپیشلسٹ عمر ورک کہتے ہیں، میں نے عمر ورک صاحب کو فون کیا. میں نے کہا جی آپ نے یہ دیکھ لیا رائیونڈ والا CCD نے 2 بندے جو ہیں اس پہ یہ کہا، اس نے کہا کہ CCD، یہ جملہ سن لیں عمر ورک صاحب کا، ایگزیکٹ ڈی کوڈ کر رہا ہوں، ایک لفظ کی ہیڈ پھر نہیں ہے. عمر ورک جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہے، اس نے کہا کہ یہ انتہائی سخت زیادتی ہے، قانون کو بھی ہاتھ میں لیا، شرع کو بھی ہاتھ میں لیا، آپ نے ایمان جو ہے اپنا اس کو پسے پش ڈال دیا. یہ جملے ورک صاحب کے ہیں، وہ تصوف میں آج کل بہت زیادہ ہے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے، میں نے کہا کیا آپ کیوں کہتے ہیں، آپ تو اتنے بندے مارتے تھے. اس نے کہا میں نے جتنے بندے مارے تھے وہ اگینسٹ دی اسٹیٹ تھے، وہ ریاست کے جو ہے نا خلاف ورزی کرتے تھے، ریاست کی سنگین نوعیت کے، حساس نوعیت کے معاملات کو وہ ہوا دیتے تھے. یہ تو 30 روپے کا مسئلہ تھا. میں نے کہا جی پھر کیا ہوا؟ کہتے کہ اسلام نے ایک مرحلہ رکھا ہے کہ اگر اس طرح کے معاملے جو کمپاؤنڈیبل ہیں، قابل راضی نامہ ہیں، ان میں مدعی فریق کو ملزم فریق اگر راضی کر لے، وہ قصاص دے، دیت دے، اللہ کے نام پہ معاف کر دے،
تو سی سی ڈی نے یہ 2 بندے مار کے 30 روپے کیلے والے جو مزدور تھے ان کو مار کے اسلام کا وہ ایک جزو چھین لیا جو اسلام نے متعین کیا تھا کہ آپ کسی نہ کسی طریقے پہ ان لوگوں کو ایک موقع فراہم کریں کہ یہ مدعی اور ملزم بالمشافہ بیٹھیں. بالکل, اور ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے تھی. اگر صلح ہو جاتی تو یہ 2 جانیں بھی بچ جاتی. ایک میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ پھل والے مرے نہ 2 بھائی مرے, یہ 4 انسانی جانیں. میرے غور سے تو جملہ سنیے گا, یہ 4 انسانی جانیں گئیں. 4 انسانی جانوں کا حساب اللہ کو بھی آپ نے دینا ہے. اور جس دن یہ رجیم چینج ہوگی پھر میں پوچھوں گا کہ اس وقت عدالت میں جب ان کے لواحقین پیش ہوں گے. مجھے بہت دکھ ہے, میں بہت کربناک حالات سے گزرا ہوں جو 2 بھائی مارے. 2 دن بعد ایک بیچارہ ہاسپٹل میں چل بسا, ایک موقع پہ چل بسا. مجھے بہت دکھ تھا, میں ان کے والدین کے غم میں برابر کے شریک تھا. لیکن میں یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ خون کو روکنے کے لیے ایک نیا خون کھڑا کر دیا جائے. ایک بات. دوسری بات تھی کہ جی اختیارات ان کے پاس نہیں تھے, وہ اختیارات سے تجاوز کر رہے تھے, وہ ان کو اختیارات مل گئے. اب میں آپ کے نیا دور چینل کے حوالے سے ناظرین کو خوشخبری سنا رہا ہوں, کسی کے پاس یہ خبر ابھی تک نہیں ہے. اب یہ اختیارات سی سی ڈی کے اسی ہفتے میں, یہ کرنٹ ویک جو ہے اس میں کرٹیل ہو جائیں گے. آج منڈے ہے, آج منڈے, اسی ہفتے سے پہلے آپ یہ سن لیں گے کہ سی سی ڈی کے اختیارات ہر شخص کو پکڑ کے مقدمہ جس تھانے میں درج ہوا نا مقدمہ, آپ از خود اختیارات کے تحت اس کو اپنے پاس نہیں لا سکتے ملزم کو. وہ تھانہ ہی ٹرائل کروائے گا. ایک تفتیشی بورڈ, جس طرح تفتیشی بورڈ بنا ہوا ہے, تفتیشی بورڈ جب اجازت دے گا تب تفتیش سی سی ڈی کے پاس جائے گی. پہلی بات, اب ان کے جو پر تھے نا وہ کاٹ دیے گئے ہیں, فیصلہ ہو چکا ہے اور اعلیٰ سطح پہ ہوا ہے. حکمران اشرافیہ جو ہے نا ان کو خود احساس ہوا ہے, اور یہ میں اس میں سب سے بڑا اہم کردار میرا ہے کہ میں نے یہ احساس دلوایا کہ جی یہ کیا ہوا. ایک ان کے اختیارات, ان کے پرے پرواز جو تھے نا ان کو کٹ لگ گیا ہے. ایک دوسری اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان کو جو فنڈز دیے گئے تھے ان کا آڈٹ ہونے لگا. اربوں روپے کے فنڈز ان کو دیے تھے, ان کا آڈٹ ہونے لگا ہے. 2 باتیں. تیسری اہم بات, تھانہ جو بنیادی اکائی ہے, پولیسنگ کی بنیادی اکائی ہے تھانے کے اختیارات ختم ہو گئے تھے سی سی ڈی کے آنے کے بعد. تھانے دار ایس ایچ او جو ہے نا محض ایک چوکیدار رہ گیا تھا, وہ اس کے اختیارات بحال ہو رہے ہیں. پنجاب پولیس کے آئی جی, لاہور کے سی سی پی او, انہوں نے باقاعدہ, بڑا محتاط جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے, علم بغاوت بلند کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ سی سی ڈی پھر اگر بنانی ہے تو ہمیں گھر بھیج دیں, ہم کس مرض کی دوائیں, ہم تو چوکیدار رہ گئے. چوکیدار ہم نے کرنا ہے, پروٹوکول ڈیوٹی دے دیا کریں گے, سلوٹ مار دیا کریں گے آئی جی کو, ڈی آئی جی کو, اور وزیر اعلیٰ کے آگے پیچھے اسکواڈ چل دیا کریں گے. تو یہ ان کی ساری باتیں مانی گئی ہیں. اس میں تحریک میں نے دی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہ ہو کل کلاں یہ آپ سے قابو نہ آئے. مجھے بہت ہمدردی ہے سی سی ڈی کے سربراہ سہیل ظفر چٹھا سے. مجھے